پیارے بچوں، ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک کالی کوی بہت ہی پیاری تھی۔ اس کے بال تو بہت ہی اچھے تھے، لہراتے ہوئے لمبے لمبے کالے کالے سے۔ سب کو اس کے بال بہت پسند تھے، لیکن وہ بیچاری اکیلی رہتی تھی۔ اس کی کوئی بچے بھی نہیں تھے، بس وہ اکیلی ہی اپنے گھونسلے میں رہا کرتی تھی۔ لیکن وہ دوسروں کے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ سامنے ہی ایک چڑیا کا گھونسلہ تھا۔ یہ چڑیا اس کی دوست بھی تھی۔ اس کے 2 پیارے پیارے سے بچے تھے۔ یہ ان کے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس کو پتا تھا کہ اس کے بچوں کو بھی اس کے بال بہت اچھے لگتے ہیں۔ اور وہ چڑیا جو سامنے رہا کرتی تھی، ٹونی چڑیا تھی۔ اس کے 2 بچے بہت پیارے تھے۔ دوستو، ایک منٹ، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ابھی ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ یہ لیجئے، یہ کالی کوی یہاں بھی آ گئی ہے چڑیا کے گھر، کیونکہ یہ چڑیا کی دوست ہے اور چڑیا کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیے گی، کیونکہ اس کو چڑیا کے ہاتھ کی چائے بہت اچھی لگتی ہے۔ یہ چڑیا کے بچوں کے لیے روز کوئی نہ کوئی چیز لے کر آتی ہے۔ ابھی بھی یہ چڑیا کے بچوں کے لیے برگر لے کر آئی ہے۔ بچوں کو برگر بہت اچھا لگتا ہے اور بچے مزے لے لے کر برگر کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوی آنٹی آپ کا بہت شکریہ۔ کوی آنٹی اپنے گھر میں بیٹھ کے بہت ہی مزے سے کھانا پکا رہی تھی اور اس کے بال لہرا رہے تھے۔ اس کے بال بہت ہی پیارے تھے اور بارش بہت تیز ہو رہی تھی باہر، سردی بھی بڑھ چکی تھی۔ کوی نے بہت ہی مزیدار کھانا بنایا تھا اور پھر کوی انتظار کر رہی تھی کہ جلدی کھانا پکے اور وہ چڑیا کے بچوں کو دینے کے لیے جائے۔ اس کو پتا تھا کہ یہ کھانا چڑیا کے بچوں کو بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ چڑیا اور کوی آپس میں ایک دوسرے سے کھانا لیتی دیتی رہتی تھی۔ پھر وہ باہر آئی اور اس نے دیکھا کہ چڑیا کے بچے رو رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو چڑیا کے بچوں نے کہا، کوی آنٹی ہماری مما ابھی تک واپس نہیں آئی ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ کوی نے کہا، بچوں تم پریشان مت ہو، آ جاؤ تم میرے ساتھ، میں لے کر چلتی ہوں تمہیں اپنے گھر اور تم میرے گھر رہنا اور میں تمہاری مما کو ڈھونڈ لوں گی یا جب تک تمہاری مما واپس ہی آ جائیں گی۔ چڑیا کے بچوں نے کہا، ٹھیک ہے کوی آنٹی، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، ہمیں بارش میں بہت ہی ڈر لگ رہا ہے۔ کوی دونوں بچوں کو لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر آنے کے بعد کوی نے دونوں بچوں کو پیار کیا اور کہا کہ بچوں ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہاں پر آرام سے رہو جب تک کہ تمہاری ماما نہیں آ جاتی، یہ کھانا کھاؤ اور آرام سے یہاں پر سو جانا۔ اس نے چڑیا کے بچوں کو علیحدہ سے ایک گھونسلہ دیا جو کہ نرم اور گرم سا تھا۔ اس نے ایسے ہی گھونسلے بنا کر رکھے ہوئے تھے تاکہ وہ بچوں کو دے سکے اور وہ دوسروں کے بچوں کو دیتی رہتی تھی۔ پھر اس نے کھانا جو بہت ہی مزیدار بنایا تھا اور چڑیا کے بچوں کے لیے ہی بنایا تھا وہ ان کو دیا۔ چڑیا کے بچوں نے کھانا کھایا۔ کھانا ان دونوں کو بہت اچھا لگا۔ کچھ دیر کے لیے وہ بھول گئے کہ وہ رو رہے تھے کیونکہ ان کی ماما نہیں ہے اور پھر وہ کمبل لے کر سو گئے۔ چڑیا نے ان کو کمبل دے دیا تھا کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہو گئی تھی، بارش تو بہت ہی تیز تھی باہر اور کوی پریشان تھی کہ پتہ نہیں ٹونی چڑیا کہاں چلی گئی۔ اس نے سوچا کہ رات تو جیسے تیسے گزرے، صبح میں خود ہی جا کر ٹونی کو ڈھونڈوں گی، پتہ نہیں میری دوست کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ اور پھر صبح بھی ہو گئی لیکن ابھی تک ٹونی واپس نہیں آئی تھی۔ بچے باہر آ کر انتظار کرنے لگے کہ پتہ نہیں ہماری ماں کس راستے سے آ رہی ہوگی۔ دور دور تک ان کو ماں نظر نہیں آ رہی تھی۔ کوی نے کہا، پیارے بچوں تم یہیں پر رکو، میں دیکھ کر آتی ہوں کہ تمہاری ماں کہاں رہ گئی۔ تم پریشان نہ ہونا اور کہیں مت جانا، میرے گھونسلے کے اندر ہی رہنا، میں جلد ہی آ جاؤں گی تمہاری ماں کو لے کر اپنے ساتھ۔ بچوں نے کہا، آنٹی ہماری ماں کو لے کر ہی آنا، اور پھر کوی وہاں سے اڑ گئی۔ بچے دعا کرنے لگے کہ ہماری ماں مل جائے۔ پاس ہی اس کو کوی کو ڈھونڈنے پر ٹونی چڑیا مری ہوئی نظر آ گئی۔ وہ اچانک ہی درخت کی شاخ سے لٹکی ہوئی اس کو نظر آئی تھی، خون سے بھری ہوئی تھی۔ کوی نے سوچا کہ رات کو یقیناً یہ آ رہی ہوگی اور بہت تیز بارش کی وجہ سے کسی درخت سے ٹکرا گئی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر گر کے مر گئی ہے۔ وہ بہت روئی، اس کو بہت رونا آیا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیسے بتائے گی کہ ان کی ماں مر چکی ہے۔
اس نے کہا کہ چڑیا میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں تمہارے بچوں کو اپنے بچے بنا کر پالوں گی۔ اور پھر وہ وہاں سے اڑ گئی۔ چڑیا کی لاش وہیں لٹکی رہ گئی کیونکہ کوی اس کو لے کر نہیں جانا چاہتی تھی تاکہ بچے نہ اداس ہو جائیں۔ پھر اس نے آ کر کہا پیارے بچوں اب تمہاری ماں کبھی واپس نہیں آئے گی، اب میں ہی تمہاری ماں ہوں، تمہاری ماں مر چکی ہے۔ اس کو بچوں کو حقیقت بتانا ہی پڑی تاکہ بچے پوری زندگی اپنی ماں کی واپسی کا انتظار نہ کرتے رہیں۔ بچے بہت روئے اور پھر کوی نے ان کو تسلی بھی دی کہ میں تمہیں ماں کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ پھر بچے کوی کے گلے لگ گئے اور کوی نے ان کو اپنے پروں میں چھپا لیا اور کوی بھی روئی اور بچے بھی روئے۔ کوی نے کہا کہ آج کے بعد تم نے کبھی نہیں رونا، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی، میں تمہاری ماں ہی ہوں۔ تو پیارے بچوں اس طرح کوی کو بچے مل گئے اور ان بچوں کو اپنی ماں مل گئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی ذرا سی بھی اچھی لگی ہے نا تو ابھی ہمارے لائک کا بٹن دبا دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔